بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ملک عرب میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر محفوظ ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنی کمین گاہ میں بیٹھے رہتے اور جیسے ہی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے۔ خلق خدا ان کے ہاتھوں بہت پریشان تھی۔ ڈاکوؤں کا یہ ٹھکانہ کچھ ایسا محفوظ تھا کہ انہیں پکڑنے کی کوشش کامیاب نہ ہوتی۔ جو بھی ان کی طرف آتا تھا وہ دور سے ہی دیکھ کر چھپ جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بادشاہ نے ایک ہوشیار جاسوس کو ان کی گرفتاری کے کام پر مقرر کیا۔ یہ جاسوس ایک جگہ چھپ گیا اور جب یہ خطرناک ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس نے شاہی فوج کو خبر دی کہ فوج کے نوجوان پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر چھپ گئے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈال کر واپس آئے تو لمبی تان کر سو گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ گمان نہ تھا کہ ہم موت کے جال میں پھنس چکے۔ فوج کے نوجوانوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ ڈاکو سو گئے ہیں تو انہوں نے سب ڈاکوؤں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا اور بادشاہ نے فوراً ہی حکم سنا دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان ڈاکوؤں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی شکل بہت بھولی بھالی تھی۔ بادشاہ کے وزیر نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسے اس کے اوپر بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا کہ اچھی بات ہو جو اس نوجوان کی جان بچ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ حضور والا اس نوجوان پر رحم فرمائیں اور ان کی جان بخشی کر دیں۔ ابھی تو اس نے زندگی کے چند بہاریں ہی دیکھی ہیں۔ اس کی تعلیم تربیت کا اچھا انتظام کر دیا جائے تو امید ہے کہ یہ ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے وزیر کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا، تعلیم تربیت سے انسان کی فطرت نہیں بدلا کرتی۔ یہ ڈاکو کا خطرناک گروہ میں شامل تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ اسی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ انسان آگ بجھائے اور انگارے کو چھوڑ دے یا سانپ مارنے والے سپولیے کو چھوڑ دے۔ وزیر نے بادشاہ کی اس بات کی تاکید کی اور کہا، بے شک حضور نے بجا فرمایا، لیکن موقع دیکھ کر ایک بار پھر نوجوان کی سفارش کی اور کہا، اس نوجوان کی عادتیں واقعی اچھی نہیں ہیں، لیکن یہ بری عادتیں اس نے برے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے اپنائی ہیں۔ اب اچھے لوگوں میں ساتھ رہے گا تو اچھا بن جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور وزیر نے ڈاکو نوجوان کو آزاد کر کے اس کی تعلیم تربیت کا بہت اچھا انتظام کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان کچھ دن تو ٹھیک رہا، لیکن پھر وہ باش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور ایک دن نیک دل وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کر کے اس کے گھر کا مال متاع لوٹ کر بھاگ گیا اور اسی پہاڑی کی چوٹی پر اپنے مسکن بنا لیا جس پر اس کے ساتھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے بہت افسوس کیا کہ کہا، جو برے ہیں بہترین تربیت سے بھی ان کی صلاح نہیں ہوتی۔ اچھے سے اچھے کاریگر بھی برے لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بنا سکتا۔ بادل سے برستا ہے جو پانی وہ ایک ہے، لیکن زمیں کو ایک سادہ نہیں لباس۔ برسے جو باغ تو اگے لالا دشمن، بنجر زمین میں پر اگتی ہے لے دے کے گھاس۔ حضرت سعدی نے اس احکام میں سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ بد اصل سے
भलाई का तवक्को ना रखे। चाहिए मशहूर मोकला है कि असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं। मज़ीद ये कि कुत्ते की दुम बरसों भी नलकी में रखी जाए, जब निकालेंगे टेढ़ी की टेढ़ी होगी यहाँ। ये बात बतौर ख़ास समझने की काबिल है कि मशरक़ या मुनव्वर मुफक्कर इस बात का हरगिज़ कायल नहीं कि इंसानों की कुछ नस्लें शरीफ और कुछ ज़लील हैं, जैसा कि आम नस्ल परस्त लोग ख्याल करते हैं, बल्कि असल इसका इशारा इंसानों या अफराद के शरीफ और खबीस होने की तरह है। जैसा कि हम अपनी दुनिया देखते हैं, एक शख्स बेगुनाह को सता कर खुश होता है, दूसरा मजलूमों की अमानत में अपनी जान कुर्बान कर देने को भी एक मामूली बात ख्याल करता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।